یہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدیٰ. اما بعد. واجب الاحترام شرکائے محفل، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ دیر سے پہنچا. ایک پروگرام اور تھا، الفرقان اکیڈمی ہے، وہاں قرآن مجید حفظ کیا تھا بچوں نے، انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا، وہ دیر سے پہنچے. قصور تو ان کا ہے، مگر بہرحال یہ غلطی ہے کہ وقت پر پہنچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ جو تکلیف پہنچی اس پر میں معذرت خواہ ہوں. باقی میں آپ کے سامنے آج جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دین کی ایک بہت بنیادی بات ہے. ذرا توجہ فرمائیں. قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اور سورہ احزاب میں منافقین کی ایک بری خصلت کا ذکر فرمایا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ احد میں جب شکست ہو گئی مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے، تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان شروع کیے کہ اللہ اگر ہے تو اب وہاں کیوں نہیں ہماری مدد کی، اور فرشتے جو بدر میں آئے تھے وہ کہاں چلے گئے. تو طرح طرح کے خیالات ظالموں نے نا اپنے ذہنوں میں پیدا کیے، لوگوں میں بھی پھیلانے شروع کیے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ظن سو جو ہے، اس سے کوئی شخص خالی نہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے، میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں نا تو اندر یہی معلوم کریں گے کہ ہم سب خدا سے ناراض ہیں، گلہ ہی رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں نہیں بنایا. اس بیماری سے شاید ہی کو بچا ہوا. جو زبان سے کہتا ہے نا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وہ زبان کی حد تک ہے. ورنہ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تنجو منہا تنجو من ذی عظیمت، اگر اس بیماری سے تو بچ گیا تو یقین جان تو نے ایک بڑی آفت سے نجات پائی. بہت مشکل نجات پاتے ہیں. اللہ کے ولی بھی شاید آخر میں جا کر اس مقام پر پہنچتے ہوں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. ورنہ جب کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں جو بظاہر ناگوار نہیں محسوس ہوتے کہ یہ کیوں ہو گیا کہ لاکھوں انسان جو سے یکدم وہ زلزلہ سے مارے گئے، کہیں سیلاب آتے ہیں اور بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں بچے اور بے گناہ بھی ہوتے ہیں، جانور تک ہوتے ہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہے. قرآن مجید نے اس کی نشاندہی کی کہ ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت دشوار مر رہا ہے. ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہے ہی نہیں، یہ سب اتفاقات ہیں، یہ پلیٹیں اس طرح ٹکرا گئیں، یہ ہو گیا، کوئی خدا نہیں. اور اگر خدا ہے تو وہ کوئی بلائنڈ پاور ہے، اندھی طاقت ہے جس کو نہیں نظر آتا کہ کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنی بہنیں بیچاری بے سہارا رہ، کیا کر رہا ہے؟ یا وہ رحیم نہیں ہے، نادان ہے، ظالم ہے. ایسی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ ظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ جب رسول اللہ زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو وہ وعدہ تھا کہ 3000 فرشتہ مدد کے لیے آ رہا، اور اللہ نے وعدہ پورا تو کیا، فتح ہو رہی تھی، مگر لوگوں نے غلطی کی، درہ چھوڑ دیا، مگر الزام اللہ پر لگانے لگے کہ اللہ ٹھیک نہیں کر رہا. تو یہ انسان کی کوتا نظری کہ کائنات کے اسرار اور رموز کو نہیں سمجھتا کہ کیوں ہو رہا. تو اس سے ذہن میں یہ غلط سوال پیدا ہوتے ہیں، اور جو ملحد اور بے دین لوگ ہوتے ہیں ڈیریے، وہ اس موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں، دانشور بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، یہ سارے اتفاقات ہیں، انسان کے اعمال اور اخلاق سے ان مصائب کا کوئی تعلق نہیں، کوئی بات نہیں کہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، نہیں، بس یوں ہی ہوتا، یوں ہی. حالانکہ یہ بات جاننے کی ہے کہ اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر کہ یہاں کوئی بات اتفاقیہ ہوتی ہے. آپ سب اہل دانش آپ کی خدمت میں، اسی لیے یہ موضوع میں عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے. اس کائنات میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا. یہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ مانا جائے کوئی خدا ہی نہیں. اگر خدا ہے اور اس نے دنیا بنائی ہے تو وہ پیدا کرنے کے بعد اس کے نظم سے، اس کی تدبیر سے، اس کی مینجمنٹ سے مستعفی نہیں ہو گیا. کائنات اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ذرے ذرے کی وہ براہ راست نگرانی کر رہا ہے. ان ٹچ ہے، وہ ایک ذرہ حرکت نہیں کر رہا جب تک وہ سینکشن نہیں دیتا. اس لیے اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر، اور اس کو سائنسی کہنا نقطہ نظر کہ یہ بس یہ چیزیں ایسے ہو جاتی. حالانکہ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، بڑی پیاری بات،
کہ یہ سائنسدان جو ہم ان کی بات کی تردید نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں تو پھر ذرہ آ جاتا. بات تو یہ ہے کہ یہ علت کی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی تو یہ ہو جاتا، مگر حکمت کی بات نہیں کرتے کہ وہ کیوں ہوتا ہے، کرنے والا پلیٹوں کو کیوں ٹکراتا ہے، طوفان کیوں آتے ہیں. ہوتا تو یہی ہے کہ بارشیں ہوئی اور زیادہ طوفان، مگر یہ خود بخود ہوتے ہیں. اگر خود بخود ہوتے ہیں تم لوگ دہری اللہ کے منکر، اور اگر اللہ کرتا تو اس کی کوئی ریزن ہے، بغیر حکمت کے وہ نہیں کرتا. فعل الحکیم لا یخلون الحکمہ، دانا آدمی کوئی کام فضول نہیں کرتا. تو اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی اور یہ غلط خیالات قرآن نے ان کی نشاندہی کی. تو ابن قیم فرماتے ہیں اگر اس سے چھٹکارا پا گیا، اور آپ دیکھیں گے یہ بڑے لیول پر نہیں چھوٹے پر بھی ہے کہ کوئی عورت پیدا ہوئی ہے اس کو گلا ہے کہ میں مرد کیوں نہیں بنی، مرد رو رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں بنے. یعنی جو کچھ اللہ نے بنایا اس پر کوئی مطمئن ان تن جو منہا تن جو من ذی عظیمت. ابن قیم فرماتے ہیں اگر اس بیماری سے تو نجات پا گیا اللہ کے گلے اور شکوے سے، تو نے بڑی مصیبت سے اور بڑی آفت سے نجات پائی. وَإِلَّا فَإِنِّي لَا خَالُقَ ناجیہ، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے چھٹکارا نہیں پائے گا. بڑے بڑے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. گلا ہی ہے کہ مجھے ایک کار ملی ہے، 2 کیوں نہیں ملی، ایک مجھے کارخانہ نصیب ہوا، 10 کیوں نہیں ہوئے. شکایت ہی شکایت. اسی لیے دین کہتا ہے کہ رب کے بارے میں برا گمان نہ پیدا کرو. جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جو ذکر ہے نا وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے تجویز کیا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تسبیح اور حمد، سبحان اللہ و بحمدہ. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام فضا ابی و امی فرماتے ہیں 100 مرتبہ صبح اور شام جو پڑھے گا جھاگ جتنے گناہ بھی ہوں گے بخشے جائیں گے. یہ بنیادی نظریہ درست ہو جاتا ہے نا. سبحان اللہ، اللہ کوئی کام غلط نہیں کرتا، وہ بے عیب ہے، کیوں غلط کرے گا؟ وہ جاہل ہے، نادان نہیں ہے، حکیم نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، اور رحیم نہیں ہے، ظالم ہے. جو بھی کہو گے تم اللہ پر ایک دھبا لگاؤ گے، حالانکہ وہ ان سے پاک ہے، تم سے زیادہ جانتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اور رحیم بھی ہے. جو تمہیں ترس آتا نا کسی یتیم بچے پر، یہ رحم اسی نے تمہارے جنم پیدا کیا نا، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ لوگوں پر کیا گزرتی. اس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ خواہ خواہ دنیا کو تباہ کر رہا. اگر اللہ کو تم سبحان اللہ و بحمدہ مانتے ہو کہ اس میں دیکھیں آپ لوگ پڑھے لکھیں ایک نیگیٹو پہلو ہے، سلبی، کہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں. جتنے عیب ذہن میں آتے ہیں نا کہ بیوقوف ہو، ظالم ہو، نادان ہو، کھلنڈرا ہو، سب ختم کر دو سبحان اللہ سے کہ سب سے پاک. اور وب حمدہ پازیٹیو ہے کہ ہے پھر کیا، ساری خوبیاں اس میں جمان، عیب کوئی نہیں ہے، خوبیاں ساری ہیں. جب ایسا مانا تو پھر شکایت کیوں پیدا ہوگی؟ اسی لیے فرماتے ابن قیم لمبی ہے نظم، فرماتے فلا تظنن بربک ظن سوء، اپنے رب کے بارے میں تلاشی لیتا رہے اپنے ذہن کی، کبھی تیرے دل میں برا گمان پیدا نہ ہو، شکایت نہیں آنی چاہیے. فإن اللہ اولیٰ بالجمیل، اللہ تو اس لائق ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے بارے میں نیک سوچے کہ اس نے جو کیا بالکل یہی ہونا چاہیے تھا. اور اسی لیے ایک دعا جو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، بڑی پیاری دعا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، آخر اس کا میں پڑھوں گا صرف حتی لا احب تاخیر ما جلتا ولا تعجیل ما اخر، اتنا ہو جاؤں تیرے ساتھ کہ جو تو نے لیٹ کیا ہے میں اس کو جلدی نہ چاہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے تھا، مانوں کہ لیٹ ہی ہونا ٹھیک ہے، اور جو تو جلدی کرے اس کا میں مؤخر ہونا نہ پسند کروں. میں تجھے حاکم مانوں، تجھے ڈکٹیشن کیوں دوں، میں تجھ سے زیادہ عقل مانوں کہ تجھ کو بتاؤں تجھے کیا کرنا چاہیے. سر نیاز بباید نہاد و گردن تو کہ آنچ حاکم عادل کند ہم عدل است. یہ ہے دین جو ہر مصیبت ہر زلزلہ کے وقت آدمی کہتا ہے کہ جس نے فیصلہ کیا اس کے فیصلے پر راضی رہے. تو نہیں جانتا کہ اس میں کیا بہتریاں. سر نیاز بباید نہاد و گردن تو، عاجزی کے ساتھ گردن رکھ دے سامنے اس کے، اور مان کہ آنچ حاکم عادل کند ہم عدل است، کہ جو عادل حاکم کر رہا وہی عدل ہے. اور اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے آپ جانتے ہیں قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا کہ تو نبی ہوتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا، تم سطح کو دیکھتے ہو اور ظاہر بین ہونے کی وجہ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا، یہ کیوں ہو رہا. اگر پردہ اٹھا دیا جائے دکھایا جائے کہ یہ امواج کا تلاطم ہے نا، لہریں جو ٹکرا رہی ہیں اس کے نیچے موتی پرورش پا رہے ہیں. یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ جھاگ ہے، اس کے نیچے بہت قیمتی مقاصد ہیں جو اللہ کو معلوم ہوتے، تمہیں نہیں معلوم ہوتے. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو آپ دیکھ لیں نا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، بیڑی میں سوراخ کر دیا، حالانکہ بیڑی والوں نے مفت سوار کیا تھا، انہوں نے احسان کیا کہ کوئی کرایہ نہیں لیا، ان کا تختہ توڑ دیا.
اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور گاؤں والوں سے جا کر کھانا مانگا، ان کمبختوں نے مہمانی نہیں کی، انسانیت سے خالی کہ کھانا بھی نہیں دیا۔ تو دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام دیوار بنانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو عجیب آدمی، انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار مفت میں بناتا، مزدوری لے لیتا۔ تو اس نے کہا میں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا، اب میں تجھے بتا دوں کہ یہ کام کیوں ہوا۔ اللہ کے حکم سے ہوئی، جب راز کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو کرتا ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ملائکہ کا تذکرہ کیا کہ مومن کے لیے جو اللہ کو مانتا، جو دہریہ نہیں ہے، جو کمیونسٹ نہیں ہے، وہ طریقہ ہونا چاہیے جو فرشتوں کا ہے کہ اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، سبحانک اے اللہ ہم یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ تو کوئی کام غلط نہیں کر، تو بے عیب ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوا کہ انسان کو کیا بنانے لگا، یہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہم کیسے کر سکتے ہیں جب مانتے ہیں کہ تو سب کام ٹھیک کرتا، صرف ہمیں نہیں پتہ سوائے اس کے جو تو خود بتائے، اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اعتراض نہیں کیا یہ لوگ، اعتراض کے معنی میں اس کو بیان، فرشتوں کی کیا مدار اللہ کے سامنے اعتراض کرے، استفہام تھا، پوچھنا چاہا کہ ایسی مخلوق کے پیدا کرنے سے کیا مقصد ہے کہ وہ خود مختار ہوگی تو چاہیں گے گناہ کر سکیں گے، چاہیں اس طرح تو کائنات میں تباہی آ جائے گی، فساد ہو جائے گا، فساد ہوا بھی نا، جو انہوں نے کہا کہ خون ریزیاں کرے گا فساد تو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں انہیں جھٹلایا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ تو اللہ کو پتہ تھا کہ جو خلیفہ ہے جس کو پاورز ڈیلیگیٹ کی جا رہی ہیں یہ تو ہو گئی کہ وہ کچھ نیک کام کریں گے، کچھ برائیاں کریں گے، فعل مختار جو ہوگا، خطرہ تو تھا، مگر وہاں یہ کہا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا انک انت العلیم الحکیم، ہم وہی جانتے جو تو بتائے، ورنہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہر شے کو جانتا، اور صرف جانتا نہیں حکیم، کرتا بھی وہی ہے جو حکمت کے مطابق اور وزڈم کے مطابق، تو کوئی کام غلط نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے جو اس موقع پر ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک شخص کا مضمون پڑھا، وہ گیا تھا کوئی ڈیپوٹیشن، ایران میں بھی زلزلات، بڑی تباہی ہوئی، تو اس نے لکھا ایک بات جو میں نے دیکھی وہاں بڑی خوشی ہوئی کہ ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے ما برضائے خدا راضی ہنستے ہیں، کہ جو خدا نے کیا ہم اس پر خوش ہیں۔ یہ ایمان ہے جو مومن کو سہارا دیتا، بے دین اس سے محروم ہے، ان کو خزانے مل جائیں، وہ جہان کے مالک بن جائیں، اس اطمینان قلب سے محروم ہے۔ وہ کائنات کے مالک کو درست کار نہیں مانتے کہ وہ ٹھیک کرنے والا ہے، اس لیے وہ بیچارے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر، اس کے سامنے ازل سے ابد تک ہے، عرش سے لے کر تا ثرا تک ہے۔ ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا آپریشن کر رہا ہے کہ ہم نادان لوگ جو نہیں جانتے طب کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہا ہے، مریض کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر تکلیف نہیں پہنچا رہا، آپ سب اہل علم جانتے ہیں اس مریض کا بھلا کر رہا ہوتا۔ لوگ پیسے خرچ کر کے سفارشوں سے آپریشن کراتے ہیں، مگر عام آدمی سے یہ کیوں چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم ایک اپنے جیسے انسان کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ ہم جیسا ہی ہے، ہم بھی MBBS کر لیں سمجھ، تو خدائی جہان کو چلانا جس کے لیے جتنا علم اور عقل درکار ہے وہ مخلوق کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، یہ محدود ہیں، وہ غیر محدود۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ نشاندہی کی کہ جب مخلوق کے ذہن میں اللہ کے بارے میں ظن سو پیدا ہوگا، جو منافقوں کے پیدا ہوا، جنگ خندق میں بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا اے رسول جو وعدے کرتا تھا ما وعدنا اللہ ورسول اللہ غرورا، سب دھوکے تھے، کہاں گئے وہ وعدے کہ ایران فتح ہوگا۔ اب تو یہ حالت ہے کہ خندق کھودے ہوئے پاخانہ پیشاب کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، جان گلے میں آئی، بلاغت القلوب الحناجر، برے گمان کرنے لگے کہ اللہ رسول جھوٹے تھے۔ جو سچے مومن سے انہوں نے کہا بے ایمانو تم بکواس کرتے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ ہو کر رہے گا، ہوا۔ پھر لوگوں نے دیکھا نا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر ہجرت میں حضرت سراقہ بن مالک سے کہا تھا، جو پیچھا کر رہا تھا کہ سراقہ باز آ جا، کیوں میرا پیچھا کر رہا، میں تیرے بازو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، شاہ ایران کے کنگن تیرے پہنائے جائیں گے، اسلام یہاں تک غالب آ جائے۔ اس نے کہا توبہ تو کسرا حرم، آپ نے ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں وہ کنگن آئے مال غنیمت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ اس بات سے واقف تھے، انہوں نے بلایا سراقہ کو، مسلمان ہو چکے تھے، کنگن پہنائے، وہ کہنے لگے حرام ہے مردوں کے لیے سونا، فرمایا اس لیے نہیں پہنایا کہ تو نے پہنتے ہی رہنا ہے، صرف رسول اللہ کی بات کو سچا کرنا، ہاں جو اللہ نے کہا تھا اور اس کے رسول نے بتایا ہوا سچا ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی خطرے کی بات، یقین جانے وہ جو علاقے تباہ ہو گئے نا، اور امریکہ میں تو کوئی اتنی مصیبت نہیں، اللہ اپنی کائنات کا خود مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ ان مسائل میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کتنی بہتریاں، وہ مسئلے ہم نہیں جانتے۔ باغبان درخت میں کانٹ چانٹ کرتا، پودوں کو کانٹتا، کچھ پودے اکھاڑتا، عام لوگ کہیں گے یہ بیوقوف آدمی پودے، بھائی وہ جانتا ہے کہ باغ کی مسلط کس چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے آپ یہ یقین جانیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا، یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں،
اگر کوئی صورت اور ممکن ہوتی تو حکیم اور قادر خدا کبھی اس کو چھوڑ کر یہ صورت اختیار نہ کرتا، یہ ناگزیر تھی، اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا اس کی کائنات میں، اس لیے ایسا کرنا تھا۔ اس میں کیا راز ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے، ہم کیا سمجھیں؟ اور میں نے پڑھا اللہ کے ایک ولی نے بہت پیاری بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، حضور بھی فرماتے تھے بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو، کوئی حرج نہیں، قرآن سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ باقی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہی ہے نا کہ یہ مینڈک کیوں ہیں، یہ چھپکلی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چپ رہے، یہ ہر روز 50 مرتبہ مجھ سے پوچھ دیا کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تم سب اسی چکر میں ہو کہ اس کو کیوں پیدا کیا، اس کو یہ میں جانتا، چھوڑو، میرے علم پر بھروسہ کرو، میری حکمت اور دانائی پر اعتماد کرو کہ میں کوئی کام غلط نہیں کرتا، مجھے اپنا کام کرنے دو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم سر جھکاؤ۔ اسی لیے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز پڑھائی، نماز مختصر پڑھائی۔ اب اس زمانہ میں ذوق تھا لوگوں کا یہ کہ نماز لمبی پڑھی جائے، وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو واقعی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا يُنَادِي رَبَّهُ، کہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس منزل پر پہنچ گیا، اب اس کی شان کتنی اونچی ہے کہ وہ اللہ سے راز نیاز کی باتیں کر رہا، وہ کر رہا، اللہ سن رہا، کوئی بندہ بھی نہیں سن رہا، اللہ سے سرگوشی کر رہا، اتنا بڑا درجہ۔ اس لیے لوگ چاہتے تھے لمبی نماز، قرآن زیادہ پڑھا جائے، رکوع سجدے نہیں، انہوں نے کوئی غلط نہیں پڑھائی مگر مختصر۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا مارا آپ نے نماز نہیں کوئی لمبی پڑھائی، انہوں نے کہا یار میں نے نماز نہیں لمبی پڑھائی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا تشہد میں، وہ دعا میں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا دعا سنا دیں، وہ دعا سکھا دی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جس کے بعد یہ سلسلہ ہی روک دیا کہ اب کسی کلام کی ضرورت نہیں، جو کہ میں نے انسانوں سے کہنا تھا کہہ دیا، نوع انسان را پیغام ہے آخری، یہ آخری پیغام ہے، کوئی ضرورت نہیں، جس کو ہدایت درکار ہوگی اس کو پڑھے، کسی شے کی کمی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے فٹ پرنٹس، آپ کی سنت، آپ کے نشانات قدم اگر مٹ جاتے تو کائنات میں اس زلزلے سے بڑا زلزلہ آتا۔ یہ زلزلہ ظاہری نقصان، اللہ کے رسول کے نشانات مٹ جاتے پوری دنیا جہنمی ہو جاتی، کہاں سے راستہ ملتا؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، رسول اللہ کی سنت کی حفاظت۔ اس لیے آپ کی دعائیں، آپ کو اٹھنا بیٹھنا، یہ بد نصیب لوگ ہیں جو بغیر علم کے کہتے ہیں کہ سنت کوئی چیز نہیں اور حدیث کوئی چیز نہیں، جاہلوں نے باتیں بنائے، یہ 250 سال بعد حدیث کی کتابیں نہیں، اتنے جاہل ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ موطا امام مالک جو ہے، امام مالک 80 ہجری میں پیدا ہوئے، پہلی صدی کی، امام احمد کی کتاب میں شافعی، تم نالائق ہو لوگ جو کہتے ہیں 250 سال بعد حدیثیں لکھی اور کہتے ہیں یہ افسانے، صرف جاہل ہیں، پڑھتے نہیں، علم سے کورے ہیں، الناس اعداء لما جہلوا، اور جو لوگ جاہل ہوتے ہیں کسی شاید سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اگر کیمسٹری اور نہیں دوسرے علوم جانتے خواہ مخواہ مخالفت کریں، حالانکہ نہیں ٹانگ اڑانی چاہیے، جو سنت کے عالم ہیں ان سے پوچھیں کہ سنت کی کتنی برکت۔ تو دعا رسول کریم علیہ السلام کی جو انہوں نے بتائی وہ مشکوٰۃ شریف میں آپ کو مل جائے گی، جس میں اصل جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، ایک یہ بات آئی والرضا بعد القضاء، اے اللہ جب تیری طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور حکم جاری ہو جائے تو اس پر مجھے خوش رہنے کی توفیق دے، پھر میرے دل میں گرا نہ آئے، پہلے دعا کریں۔ جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچہ بیمار تھا، بہت حالت خراب تھی، کبھی گھر میں گھستے تھے کبھی باہر، پریشان، دعا کرتے تھے، منت سماج کرتے تھے، بچہ ہو گیا فوت، بالکل اطمینان و سکون سے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بیلے کا وقت تھا، پہلے آپ اتنے رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اب فوت ہو گیا، آرام سے بیٹھ گئے۔ فرمایا یار اس وقت ابھی فیصلہ ہو رہا تھا، اس وقت ضرورت تھی کہ منت سماج کی جائے، اللہ تعالیٰ صحت دے دے، اب جب حکم جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، اب اس پر خوش ہو جانا چاہیے کہ جو تو نے کیا وہی بہتر۔ تو اس دعا میں بھی حضرت عمار نے پڑھا کہ رسول اللہ نے یہ مانگا والرضا بعد القضاء، پہلے جو جی چاہے کوشش کرے مگر جب فیصلہ ہو جائے پھر سمجھیں کہ یہی بہتر۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ رضا بالقضاء الگ ہے، رضا بالمقضی الگ ہے، کہ فیصلہ کیا ہوا کہ اس کو سزائے موت دے دو، ہم اس کی سزائے موت پر خوش نہیں ہو سکتے، جج کے فیصلے پر خوش ہوں کہ اس نے انصاف کیا۔ زلزلے سے لوگ مرے ہیں وہ نہیں خوش ہونے کی بات، وہ ہماری شامت اعمال ہے یا جو بھی اللہ کو منظور ہے وہ الگ بات ہے، فیصلہ کیوں ہوا مگر فیصلہ نہیں غلط ہوا، فیصلہ جو ہے نا کہ واقعی قاتل تھا، جج نے سنا دیا کہ اس کو سزائے موت دو، اب انسان ہونے کی وجہ سے اس کی موت پر تو صدمہ ہوتا ہے، اس کے مگر جج پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس نے وہی کیا جس کے وہ لائق تھا شخص۔ قضا جو ہے نا کہ اللہ جو فیصلہ دے رہا جسی نا وہ نہیں غلط، کیوں دے رہا؟
ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے یا اس میں اور کوئی مسئلے ہیں، وہ الگ جانتا ہے اللہ پاک۔ اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں اس مقصدی سے جس وجہ سے سزا ملی توبہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کہ زیادہ تو اسی لوگ اس وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، ورنہ اللہ بے رحم نہیں، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تمہیں مصائب پیش آتے ہیں، حادثے پیش آتے ہیں، زیادہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، جو تم کرتے ہو نا اس کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ وہ اپنی حکومت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ ہے، دکھاتا ہے کہ تم سمجھتے اس دنیا کا کوئی نگران نہیں ہے، اور جو بچے ہوئے وہ بھی نہ سمجھیں کہ وہاں ہی گناہ گار تھے، نہیں، اس میں گناہ گار اور نیکی کوئی بات نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، ایگزامینیشن حال ہے، یہاں نتائج نہیں نکل رہے، یہاں نیک کو انعام نہیں مل رہا، بد کو سزا نہیں مل رہی، یہ آزمائش کا دور ہے۔ یہاں ایک ہو سکتا ہے بدماش ہو، ساری عمر ایسے گزارے، تخت پر بیٹھا رہے، خزانے اس کے پاس ہوں، نوکر ہوں، اور ایک ولی ہو، تہجد گزار ہو، ساری عمر مصیبتوں میں گزارے۔ یہ دوران جو ہے یہ عبوری دور ہے، یہاں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اور میں نے کل ہی پڑھا کہ ایک جج نے ایک شخص کو سزا دی 3 قتل کی، کہ اس کو 3 بار سزائے موت دی۔ یہ آخرت کی دلیل ہے۔ کیا وہ چاہتا ہے جج کہ اس کو 3 بار سزائے موت دی جائے؟ 3 قتل کیے، مگر اس دنیا میں ممکن نہیں، جان تو ایک ہی ہے، ایک بار سزائے موت دیں گے مر جائے گا، 2 موتیں کہاں سے دیں گے؟ اسی کا اللہ نے جواب دیا کہ جب تمہارا قانون عدل یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی بار مارنا چاہیے، اور تمہارے دل بھی کہتے ہیں کہ اس نے یار اتنے بندے مارے ہیں، یہ ایک ہی بار مرے، تو میں ماروں گا اس کو۔ ایک دنیا آئے گی جو ایسی ہوگی کہ دائمی ہوگی، وہاں یہ تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی، وہاں بار بار مریں گے اور بھگتیں گے جتنی بار مارا۔ مگر اس دنیا میں یہ خامی ہے، یہ امتحان کا دور ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے نیک جو ہے مصیبت میں رہیں اور بد جو عیش کریں۔ رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات مثلا یہ کہی ہے کہ فرعون نے 400 سال حکومت کی، مگر 400 سال میں اللہ تعالیٰ نے داں فرعون را صد ملک و مال، ایسے خزانے دیے، باغ دیے، چشمے اور نہریں دی، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کہا کہ یہ کنگال آ گیا ابھی بن کر، یہ نہریں اور دریا اور محلات میرے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں رومی کہ اتنے خزانے دیے اس کو، کیوں دیے؟ تا نہ نال سوء حقاں بد سگال، اللہ نے کہا کہ کم بخت میری بارگاہ میں نہ گر گرائے۔ نقطہ اندر کیا آتا ہے کہ مومن کو تکلیف ہوگی اللہ کے ہاں گر گرائے گا، وہ ظاہر تکلیف میں ہے جیسے آپریشن کے وقت، مگر اس کا گر گرانا اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی العبد وہو یحبہ لیسمع دعا، اللہ اپنے کئی نیک بندوں کو حالانکہ ان سے انتہائی پیار ہوتا ہے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہتے ہیں، سب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو جاتے ہیں بیٹے کی جدائی میں، تو فرماتے ہیں اپنے بندوں کو جن سے پیار ہوتا آزماتا تاکہ ان کی دعائیں سنیں، دعا پیاری لگتی ہے، اس فریاد پر خوش ہوتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہاڑوں کی طرح لکھی جاتی، بازار وہ چیخ رہے ثواب کمار، اور وہ کمبخت کو 400 سال ملک مال دیا، تا نہ نالت سوء حقاں بد سگال، یہ کتا میری بارگاہ میں روئے نہ، دعا نہ کرے اس کو دے دو جو دنیا کا مال دینا، حرام دادے کی آواز نہیں میں سننا چاہتا۔ اس لیے آپ حیران نہ ہوں، یہ بڑے عمیق راز ہیں جو قرآن کھولتا ہے، اللہ کا رسول کھولتا ہے۔ ہم سزا کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا، نہیں، نیک اگر تکلیف میں ہے تو آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ بظاہر میں نے نیکوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے بغیر معاوضے کے کشتی پر سوار کے میں نے تختہ توڑ دیا، مگر اگر تختہ نہ توڑتا تو بعد میں ظالم بادشاہ تھی کشتیاں جو ہیں وہ بیگار میں پکڑ رہا، یہ کشتی پکڑی جاتی، بیچاروں کا صحیح گزارا اسی پر تھا، اب کیا یہ تختہ ٹھیک کرا لیں گے، کشتی بچ جائے گی۔ اور جو بدبختوں کی دیوار ٹھیک کی، انہوں نے کہا ان حرام دادوں کی دیوار ٹھیک کی جنہوں نے کھانا نہیں کی، فرمایا تم دیکھتے ہیں ان سے بلا کیا، نہیں ان سے نہیں بلا، پردے میں کچھ اور ہے کہ ایک نیک آدمی بہت مدت ہوئی مر گیا تھا، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے اس نیک بندے کا، اگر یہ دیوار گر دے یہ ڈاکو اور چور جا لے جائیں گے، 3 بچے محروم، اللہ کو اس نیک بندے کی شرم ہے، اس کی وجہ سے اس کے بچوں کے لیے خزانہ اس کی حفاظت کرے۔ یعنی آپ اس واقعہ پر جتنا غور کریں گے نظر آئے گا کہ اللہ کے بارے میں ظن سوء، اگر یہ شیطانی وسوسہ ذہن میں آئے درسما کہ اللہ نے کیوں کیا، اسی وقت متنبہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان ابلیس کی کارکردگی، وہ خبیث ہمیں گمراہ کرنا چاہتا اللہ اور اس کے بارے میں برا گمان، وَظُنَّ بِنَفْسِكَ السُّوءَ تَجِدْهَا كَذَاكَ وَخَيْرُهَا كَالْمُسْتَحِيلِ، جو بھی برائی سوچنی اپنے بارے میں سوچ کہ میرا قصور ہے۔ آپ اس بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نمونہ دیکھیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہے، مگر مچھلی کے پیٹ میں گئے کون سی دعا کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ میرے بھائی یونس کی دعا جو بندہ کر کے اللہ سے کچھ مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس میں ہے کیا؟ مانے لا الہ الا انت، تیرے سوا مشکلیں کوئی نہیں حل کر سکتا، سبحانک
یہ بھی میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، تو جو کچھ کرتا ٹھیک کر، انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے کہ میں اجازت کے بغیر وہاں سے کیوں ہجرت کرا۔ اس لیے اللہ کے بارے میں میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے آپ ایسا سدا بہار پودا اپنے دماغ میں لگا دیں گے جس کی خوشبو مہکتی رہے، خوشیاں ہی خوشیاں، ڈپریشن کبھی نہیں آئے گی کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ بیوقوف نادان ہے، وہ ظالم ہے، ہاں بد قید حد حبیب جانی، شیریں انسان سے تلخ میدان، وہ پیارا محبوب کبھی بری شے نہیں دے سکتا۔ والدین بیٹے کو مچھلی کی بجائے سانپ دیتے ہیں، اللہ جو ان ماں باپ سے کوئی نہیں، 70 کی مثال دے، 70 ماں، توبہ توبہ، اور 70 گزارا ساری کائنات مل جائے، ایک ذرہ نہیں خدا کی رحمت کے مقابلے، یہ محدود، لمیٹڈ، ون لمیٹڈ، کوئی حد نہیں۔ تو جب اللہ ماں باپ اور سارے جہانوں سے زیادہ رحیم ہے، یہ غلط چیز نہیں دیتے، اللہ کیسے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ بد قید حداں حبیب جانی، وہ ہمارا پیارا کب بری چیز دے گا؟ شیریں گرچہ تلخ میدانی، اگر کڑوی بھی معلوم ہوتی ہے تو اصل میں میٹھی ہے۔ جیسے کڑوی دوائی کو ڈاکٹر پلاتا وہ بس چکھنے میں کڑوی ہے، ورنہ وہ بہت مفید ہے۔ تو اللہ کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہا کہ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے منافق، تظنون باللہ الظنون، ذرا رگڑا آتا تھا اسی وقت خدا کے بارے میں غلط خیال دماغ میں لانا شروع کیا کہ اللہ کیوں ایسا کر رہا؟ اگر اللہ کو مانتے ہوتے سبوح قدوس تو ظالم کیوں یہ سوچتے؟ وہ کہتے اس نے ٹھیک کیا، کیوں کیا؟ اس میں اس کی مسلطیں ہیں، بہت راز ہیں، جن میں سے نیکوں کے لیے تو اگر کسی علاقہ میں نیک ہوں گے، وہ کسی زلزلہ کا شکار ہو گئے، طوفان میں ڈوب گئے، تو اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت دی۔ اندازہ کریں یہ حادثاتی موت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک دن فرمایا کہ لوگوں تم اپنے میں شہید کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، تو فرمایا پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کون شہید ہے؟ فرمایا جو عورت بچہ پیٹ میں ہو اسی حالت میں مر جائے یا بچہ جنتے مر جائے، شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور جو آدمی کوئی مکان گرا اس کے نیچے آ گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی جل گیا، فرمایا یہ سب شہداء شمار ہو گئے۔ ان کو اعزازی شہید کہتے ہیں ہم، کہ یہ یہاں نہیں شہید، یہاں تو ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے، ان کو کفن بھی دیا جاتا ہے۔ جو اصل مارکے کے شہید ان کا تو حکم یہ کہ نہ ان کا خون دھویا جاتا ہے، نہ ان کے کپڑے بدلے جاتے ہیں، وہ اسی حالت میں دفن کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے اس غسل کی اور خوشبو کی کیا ضرورت؟ انہوں نے گردن اللہ کی راہ میں پیش کر دی، بس اللہ نے کہا ان کو غسل کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ جو اعزازی شہید ہیں ان کے لیے دنیا میں احکام دوسری میتوں والے ہیں، مگر آخرت میں درجہ جو ہے شہیدوں والا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نیک وہاں مر گئے پریشان نہ ہو، انہیں شہادت ملی۔ اور اسی لیے دین اسلام میں یہ مسئلہ طے ہوا اس دور میں تو لازم ہے نہیں کہ اب لوگ جب بے ایمانوں پر حملے کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار وہاں بوڑھے مارے جاتے ہیں، عورتیں ماری جاتی ہیں، یہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اگر مسلمان کوئی غلط جگہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ مجرم ہے، اللہ کا دین روکتا ہے بے گناہ کو کیوں مارتے؟ مگر اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ظالموں کو مارنا ہے اور وہاں کچھ بے گناہ مر جاتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ علماء اسلام کے سامنے اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر کسی قلعے پر مسلمان حملہ کریں مگر وہاں کچھ مسلمان عورتیں مرد جو ہیں وہ قیدی ہیں، ان کے پاس بچے، وہ کافر ان کو آگے ڈال کے طور پر کر دیں کہ ان مسلمانوں کو آگے کھڑا کر دو، یہ تیر نہ چلا سکیں، حملہ نہ کر سکیں۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ اب کیا کریں؟ ان مسلمانوں کو بچاتے رہیں تو قلعہ نہیں فتح ہوگا، کافر جو ہیں اس اور میں ہمیں ختم کر دیں گے، اور اگر ان کو مارتے ہیں تو مسلمان مارے گئے۔ تو علماء نے کہا ان مسلمانوں کو بے دریغ مارو، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ شہید ہو جائیں گے، ان کو درجہ ملے گا، ظالموں کو ختم کرو، ظالموں کو بچانے کے لیے یہ ہیلا ان کا کارگر نہ ہونے دو۔ اس لیے جو نیک مارے گئے آپ بے فکر رہیں، شہادت نصیب۔ اور جو بد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بدی کی سزا دے دی۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کا نتیجہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ بھی اس کا فضل سمجھو کبھی زیادہ تمہارے گناہ ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے، ورنہ اگر ہر گناہ پر پکڑ لے تو زمین پر کوئی زندہ آدمی رہے ہی نہ، اسی وقت تم سارے مٹ جاؤ۔ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ کبھی کبھی سزا دیتا ہے ورنہ زیادہ معاف کرتا۔ تو یہ جو کچھ یہ حادثات ہیں، مصائب ہیں، ان میں نیکوں کے لیے خوشخبری ہے، بدوں کے لیے وہ عذاب ہے، اور جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے۔ ہم سب کو یہ وارننگ ہے کہ تم بھی میری گرفت سے باہر نہیں ہو۔ آپ نہیں جانتے کہ فیصلہ آباد بھی ہلا تھا، اور اب بھی چاہے اللہ ہلا دے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سمندر میں جب آتے ہیں کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب کنارے پر جاتے ہیں سمجھتے ہیں بس اللہ کی پکڑ سے اب بچ گیا، اللہ نہیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ سکتا۔ فرمایا ظالم یہ نہیں سوچتے کہ کبھی پھر بھی سفر کا سمندر پیش آ سکتا ہے، سمندر کا سفر آ سکتا، اور نہ بھی آئے تو جہاں تم کھڑے ہو اللہ اس کو بھی زمین کو نہ کھا سکتا، یہ کتنا ہی نیچے چلا جائے۔ یہ جو کہتے ہیں اس قسم کے مکان بنا سے، یہ سب بے دین ہے۔ یہ کوششیں ضرور ہونی چاہیے مگر اس طرح اللہ کو یہ بس کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے طوفان روک لیے،
کتنی بار طوفان آئے برباد کر دیا ان کے، ساری کوششیں ناکام، بھاگ گئے دوڑ گئے، کاروں کو بھاگتے نہیں گنجائش ملی، کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہری تدبیریں بھی کرو، اللہ اس کا منکر نہیں، مگر سب سے پہلے اس کو راضی کرو جو اس کائنات کا مالک، اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو، اس کے بن کر رہو۔ زمین و آسمان، سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے، برائیوں سے بچتے، تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین بھی اپنے خزانے اگلتی، زراعت عمدہ ہوتی، کھیتیاں ہوتی، وقت پر بارشیں ہوتی۔ اور اگر یہ غلط کام کریں گے تو اللہ نے پکڑنا، لعلہم یضرعون، اللہ اس لیے پکڑتا کہ ان کی گردنیں جو ہیں جھک جائیں، اگر نہیں جھکتی نا پھر بھی وہی دھندے جاری رہتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ سزا کے پھر عالم ہے۔ یہی چاہتے ہیں کہ اس سے نہیں کچھ بنا، ہمارا نام ہی مٹا دیا جائے، جیسے کئی قوموں کا مٹ گیا۔ اللہ فرماتا جا کر دیکھ لو، کم من بیر معطلۃ و کثر مشی، جاؤ زمین میں پھرو، سیاحت کے لیے جاتے ہو، سیر کرنے کے لیے، سیر نہیں، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، وہ بیر معطلۃ، کتنے کنویں ویران پڑے ہیں جہاں پانی پینے والا کوئی نہیں، آبادیاں ختم ہو گئیں، قومیں نہیں رہیں، وہ کثر مشید، اور کتنے سیمنٹڈ قلعے ہیں جو کھڑے ہیں اور ان کے جو رہنے والے تھے ان کا نشان نہیں رہا۔ تم سمجھتے نہیں کہ اس جہان کا ایک مالک ہے جو نگرانی کر رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک حد تک مہلت دیتا ورنہ پکڑ ہو جاتی۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر عرض کر دیا، ورنہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھے ہم کیا سمجھیں گے۔ کچھ اصول بیان کر دیے دین نے کہ نیکوں کے لیے مصائب میں رحمت ہوتی ہے، وہ نہیں برا منانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ کوئی بخار کو برا نہ کہے، تم کہتے ہو بخار ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ ہوگا، اور بے وقوفو تمہیں کیا پتہ، بہت سے درجے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا تھا مگر وہ تم اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے، تم اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لے سکتے، اللہ نے مصیبت میں ڈال دیا، اگر اس پر صبر کرو گے مفت میں وہ درجے مل جائیں گے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ بخار سے ایسے گناہ ڈرتے ہیں جیسے خشک پتے پتھر کے زمانہ میں گرتے۔ ہر شے میں رحمت ہے بندہ ہے مومن کے لیے، اور ظالم کے لیے اس میں بہرحال سزا کا ہی پہلو، بروں کو تو سزا ہی ملتی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے کہ انسان بن جاؤ۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول انتہائی قیمتی ہے، یقین جانے اس کو سونے کے حرفوں سے لکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں آپ تندرستی کے ہوتے ہوئے یہ لوگ بیماریوں کے ہوتے نہیں اللہ کے سامنے جھکتے، فرماتے بیماری، فقر اور موت، یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو کوئی شخص خدا کے سامنے سر نہ جھکاتا۔ یہ برکت ہے ان چیزوں کی، اسی لیے ہم جھکتے ہیں، جن کو دین کی کچھ توفیق ہے نا، یہ برکت ہے، بیماری آ گئی سر جھک گیا، الحمدللہ یہ بھی آپ نے نفع کما لیا۔ عاجزی کی، فقیری آ گئی، متکبر نہیں بنے، مغرور نہیں بنے، قارون نہیں بنے، اچھے بن کر رہے۔ اور نیک لوگوں نے یہی فائدے اٹھائے ان سے کہ جوں یہ چیزیں آئیں انہوں نے برا نہیں کرا، انہوں نے کہا اللہ اگر ہمارے لیے پسند کرتا یہی اچھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی، ان کے حالات میں لکھا کہ جب گھر میں کچھ نہ ہوتا تو اس دن والدہ کہتی ہیں کہ نظام الدین امروز مہمان خدا ہنستے ہیں، آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ یہ محاورہ تھا کہ آج کچھ نہیں ہے، آج خدا کے مہمان ہیں۔ تو کئی دن جب ملتا رہتا تو حضرت کئی کہہ دیتے کہ اماں دعا کرو کہ ہم خدا کے مہمان بنیں۔ ہم تو کہتے ہیں روز ملے، انہوں نے کہا نہیں، کبھی فاقہ آئے پتہ چلے پھر ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں بالکل بے بس ہیں، جیسے چاہے کریں۔ اس لیے اگر وہ فضل فرمائے تو شکر گزار ہوں، اور اگر نہ دے کچھ گلا نہ ہے، سمجھیں میرے لیے یہی مناسب ہے، مجھے اگر دیا جاتا خراب ہوتا میرا معاملہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو بلند مقام دے، وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے یہی بہتر اور مناسب تھا، اس سے زیادہ موضوع کوئی بات نہیں تھی۔ اگر یہ دولت اس کو نصیب ہو گئی تو زمین و آسمان کے خزانے مل گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی، کچھ سوالات بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بلا تکلف آپ میں سے میرے بچے بچیاں دوست حضرات ڈاکٹر صاحب جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، مجھے خوشی ہوگی، سوالات کا سامنا کرتے ہو تو مجھے لذت ہوتی ہے۔ فضل فرمائے اللہ پاک۔ کرتے رہیں لیکن جو نتیجہ نکلے اس کو خوشی سے قبول کریں۔ تو آپ بہت وقت کے بعد
ایک سوال تو ڈاکٹر صاحب یہ قریشی صاحب نے پہلے ہی دیا، یہ میں پڑھ دوں؟ ہاں اجازت دیں، چھوٹے مختصر جواب میں۔ سوالات کریں، مختصر سوال ہو اس کا جواب آپ کو جوابات دیے یہ قریشی صاحب نے پہلے ہی دیا تھا، پروردگار نے انسانوں کی بقاء و فلاح کے لیے دو بنیادی اثاثے انہیں عطا کیے ہیں، ایک الہامی علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت و تزکیہ، دوسرا سوجھ بوجھ عقل و دانش۔ انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اثاثوں کو خوب حاصل کریں، سمجھیں، ان سے استفادہ کریں۔ الہامی علم کو بنیاد بنا کر خداداد عقل و دانش سے کام لے کر تسخیر کائنات کریں۔ عقل و دانش کو مؤثر بنانے کے لیے ہر قسم کے تعصبات، ہر درمی اور حد سے بڑے ہوئے محبت و نفرت کے جذبات سے بچیں۔ سوال یہ کہ امت مسلمہ نے باحثیت مجموعی ان دونوں بنیادی اثاثوں کے حصول ان سے استفادہ سے ہاتھ کیوں اٹھا لیا؟ کیا اس منفی رجحان کا توڑ ممکن ہے؟ تو قریشی صاحب آپ نے جو سوال کیا نا، ساری باتوں کا ایک ہی اصل میں ہے سبب۔ ہم جب خون خراب ہو جاتا تو ڈاکٹر پھر کہتا یہ پھوڑے پھوڑے کس پر مرہم رکھیں، خون کی اصلاح کرتا، خون صاف ہو جائے تو سارے پھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک ایک پر مرہم رکھتے رہیں گے وقت ضائع ہوگا۔ یہ ساری خرابیاں جو ہے نا کہ ہماری حکومتیں بگڑی ہوئی ہیں، ہم دنیاوی ترقی بھی نہیں کرتے، ہمارے بچے بچیاں بگڑتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی عزت نصیب نہیں۔ سبب ایک ہی، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ جو ہے نا معارج ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس معیشت مضبوط نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، ثانوی حیثیت۔ اصل روگ جو ہے نا، جہاں میں جب کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، کلندری سے ہوا سکندری سے نہیں۔ یہ جو ہے نا درویشی کہ آدمی اللہ رسول پر ایمان لائے، اس کے اندر تقوی اور دینداری، وہ خود تسخیر کائنات پر بھی وعدہ کرتی ہے کہ جب تم اللہ کے بندے ہو تو اس کائنات کو اپنے ہاتھ میں لو، اور یہ زمین ساری مسجد ہے، یہ صرف مسجدیں نہیں، چار دیواری پوری زمین مسجد حضور فرمایا، اس لیے اس مسجد میں کسی بدماش کا ڈیرا نہیں ہونا چاہیے، سب کو درست کر دو۔ مگر یہ ساری چیزیں بعد میں، پہلے ایمان موٹیویٹ کرتا ہے، ایمان آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، حکومت بھی درست ہو جاتی ہے، معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے، ہر سرمایہ دار غریبوں کو اپنے سرمایہ میں حقدار سمجھتا ہے، وہاں کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ تو بیماری ایک ہی ہے جس کا علاج ہونا چاہیے کہ ایمان پیدا کیا جائے۔ جو نعیم صدیقی صاحب نے کہا تھا وہی شعر میں عرض کر دوں، وہ فرماتے ہیں حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں۔ محلے ملے یونیورسٹیاں بنا دے، کالج نہ بنائے آپ لوگ، کوئی نہیں، بگڑ گئی نسلیں، بدماش پیدا ہوئے۔ حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجز ایمان ہی ہوگا۔ ایمان پیدا کر دیں انشاءاللہ، باقی مسئلے خود بخود اس کے پیچھے آ جائیں۔ جی جی سوال کریں۔ جی جی ہاں، عشر بھی اصل میں زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا اموال کی، اس میں مختلف شرح ہیں نا کہ کچھ مال ایسے ہیں ان میں 1/5 دینا ہوتا ہے، اس کو ہم خمس کہہ دیتے ہیں۔ خمس 1/5 کو کہتے ہیں کہ کان کسی کی زمین میں نکل آئے تو اس میں اس کو پھر یا خزانہ گڑا ہوا زمین سے قدرتی مل جائے 5واں حصہ، اور زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ عشر ہے 1/10۔ اور اگر وہ نہری ہے یا اس کو اپنے کنویں سے ہم سینچتے ہیں تو اس کا بھی آدھا ہو جاتا ہے نصف عشر، 1/10 کا بھی آدھا 1/20۔ اور اگر سونا چاندی روپیہ پیسہ تجارتی مال تو ربع عشر، چوتھے حصے کا بھی 1/4، 1/10 کا 1/4۔ تو یہ شرح مختلف ہے۔ عشر زمین کی پیداوار ہے، اگر وہ بارانی ہوگی تو اس کا 1/10 دینا ہوگا، اور اگر وہ نہری ہے اور کنویں سے اس کو آپ سیراب کرتے ہیں، محنت اس پر ہوتی ہے تو 1/20 اور دینا پڑے گا 20 من کم از کم، اگر کسی کے ہاں ہوں گے، پھر اس سے کم ہوں گے تو معافی ہے، اس پر کوئی نہیں۔ ہاں اس بارے میں کوئی اور چیز ہے ذہن میں تو پوچھ جی۔ خمس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خمس کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے، اس کے متعلق آپ کیا حکم ہے؟ خمس تو قرآن مجید میں ڈاکٹر صاحب آتا ہے، یہ سورہ انفال میں اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ جو غنیمت تم حاصل کرو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو اللہ کا، رسول کے قریبیوں کا، یتیموں مسکینوں مسافروں کا حصہ، 5واں حصہ دیا۔ اب لفظ آتا ما غنمتم، جو تم غنیمت حاصل کرو۔ غنیمت لغت عرب میں ہر مال جو حاصل کرتے ہیں نا، خواہ کسی طرح کرے، زمیندارے سے کریں اس کو بھی کہتے ہیں غنم، نفع کو، اور جو مال غنیمت آتا ہے وہ بھی ٹرم ہے۔ اب آپ اہل سنت تو کہتے ہیں کہ یہ صرف مال غنیمت جو ہے نا، میدان جنگ سے جو مال حاصل ہوتا ہے، بوٹی کفار سے جو لوٹی جاتی ہے میدان جنگ سے، اس میں ہے خمس۔
کیونکہ سیاق و سباق بھی وہاں یہی ہے کہ جنگ کا ہی سارا بیان ہے اس صورت میں، تو ہم وہاں محدود رکھتے ہیں۔ مگر یہ شیعہ حضرات اس کو لغوی معنوں میں لیتے ہیں کہ نہیں، جب غنیمت میں اس کا لغت میں مانا کہ جو بھی مال حاصل کرو، اس لیے زکوٰۃ کے لیے کچھ نصاب ہیں اور اس میں کچھ پابندیاں، خمس ہر مال پر دینا پڑے گا، سال کے بعد جو بچت ہوگی خرچ کے بعد نمک مرچ تک اس کا 5واں حصہ آپ کو دین کے لیے دینا پڑے گا، اس میں سے ہی سادات کی مدد ہوگی، اس میں ہی دین کی اشاعت کا کام کیا جائے۔ تو وہ غنیمتوں کو اصطلاحی معنی میں نہیں لیتے، لغت کے معنی میں لیتے ہیں کہ جو اصل معنی ہے کہ جو مال بھی تم حاصل کرو۔ ہم وہ دیکھ کر کے وہاں جو آگے پیچھے آتے ہیں وہ جنگ کی ہیں، اس کو مال غنیمت جو میدان جنگ سے حاصل ہوتا ہے اس پر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال بات دونوں کی وزنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی نے اپنی طرف سے گڑھی ہے۔ جی جی اگر اللہ ایک مسلمان بھوکے کو پال رہا ہے تو ایک کافر بھوکے کو بھی پال رہا ہے۔ اب اگر عذاب پاکستان میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، اور اگر سونامی یا کترینہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ کا عذاب ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے یہ عذاب کہنا ٹھیک ہے؟ میں نے میرے بچے پوری طرح وضاحت کی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ کوئی آخری نتائج نہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ عذاب ہے، یہ کوئی نہیں، ان میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ راز ہی رہتا ہے آیات متشابہات کی طرح کے، کسی کے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا، سزا دی ہے، اس کو تنبیہ کی ہے، یا دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان کیا، یا اس کے درجے بلند کریں، یہ مسلمانوں پر بھی ایسے ہی لاگو ہوتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے ولی ہیں، یہاں بھی اگر لوگ مجرم ہیں تو ان کو سزا ہی ملی ہے۔ اگر نیک ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نیک کسی حادثہ کا شکار ہو جائے ان کو شہادت مل جاتی ہے، اور جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک موقع بھی دیتا کہ ان میں بھی اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کا اظہار کر لیں، جیسے الحمدللہ کچھ اچھا ہوا بھی کہ لوگوں نے بڑی مدد کی ہے۔ ایک اچھا پہلو بھی سامنے آیا کہ مسلمان بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان سے تعاون کیا۔ کل پڑھا میں نے کہ وہاں بہت سی ساڑیاں اور کپڑے اب بکھرے پڑے ہیں، لوگ لیتے ہی اتنے چلے گئے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ظاہر اندر ہوتا نا، تو جیسے کسوٹی رگڑتے ہیں پتھر پر سونا تو اس سے پتہ چلتا ہے کھرا اور کھوٹا۔ تو یہ مصائب جو ان کو قرآن ابتلاء کہتا ہے نا کہ ایک رگڑا ہے جس سے اچھائی برائی ظاہر ہو جائے گی، اچھوں کا بھی پتہ چل جائے گا، بروں صرف عذاب بھی نہیں اور صرف یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی رحمت ہی ہے، یہ باریکیاں اللہ ہی جانتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے، ہم کیا بس اصولی باتیں سمجھنی چاہیے۔ باقی مسلم کافر کے لیے اللہ کے ہاں کوئی رعایت نہیں، سب کے لیے ایک ہی معاملہ، جو غلط کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، ضرور سزا ملے گی، مگر آخری نتائج اگلی دنیا میں مرتب ہو۔ یہاں تو ہم نے دیکھا نا انبیاء علیہ السلام قتل ہو گئے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو دکھ دیے گئے، حالانکہ وہ مجرم نہیں تھے، اور کئی بڑے بدماش عیش کی زندگی گزارتے گئے۔ یہی ضرورت تو ثابت کرتی ہے کہ کوئی جہان آنا چاہیے کہ اس حرام زادے نے ساری دنیا لوٹی، اتنوں پر ظلم کیا، ایک بم مارا، لاکھوں مار دیے، کوئی سزا نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہاں تو مل بھی نہیں سکتی، اگلی دنیا میں دوں گا، یہاں یہ مرے گا نہیں، ہمیشہ بھگ دے گا۔ مومن کافر سب کے لیے آپ بے فکر رہیں، اصول ایک ہی ہیں، مگر وہ اپرائی کس طرح ہوتے ہیں یہ اللہ جانتا، میں اور آپ کیسے جان سکتے۔ یہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، جو ڈاکٹر صاحب نے عقل کا کہا نا، عمدہ مثال کے بیان فرمائے، اور یہی ابن خلدون نے دیے کہ سونا تولنے کی ترازو جو ہے بڑی قیمتی ہے، کہ وہ رتی ماشا بتاتی ہے، مگر اس میں اگر کوئی ہمالیہ رکھ دے کہ ہمالیہ کو تولے تو بس وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ہمالیہ تولنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے عقل بہت بڑا جوہر ہے، مگر جب الہیات میں دخل دیتی ہے نا کہ اللہ کیا، رسول کیا، آخرت، تو وہاں وہی ہے کہ چھوٹی سی ترازو میں آپ نے ہمالیہ رکھ دیا، یہ بیچاری کچلی جائے گی۔ خرد سے راہ راہ روشن بسر ہے، خرد کیا ہے، چراغ راہ گزر ہے، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے۔ یہ نبی تک پہنچاتی ہے، بس یاد رکھیں اصولی بات۔ یہ جزیات پر جو سوال کرتے ہیں نا پڑھے لکھے ٹی وی پر کہ پردہ کیوں ہے، یہ شراب، یہ کیوں نہیں بتا سکتے ہم، کسی کے بس میں نہیں۔ اگر یہ کیوں ہم سمجھ سکتے تو وہی کی ضرورت ہی کیا تھی۔ عقل صرف یہ رہنمائی کرے گی، جیسے ایک ڈاکٹر تک پہنچا دیتی ہے مریض کو کہ یہ ہے بھائی اچھا ڈاکٹر، آگے وہ کیا علاج کرتا اس پر یہ بحث کرے، ڈاکٹر صاحب پائزن کیوں دے رہا ہے، یہ وہ کہے گا یار یا MBBS کر لے جا کر، یا چپ کر دوائی لے لے۔ ہاں، اس لیے ہم اللہ کا رسول ماننے کے بعد پھر یہ کیوں نہیں کر سکتے۔ کیسا بیانکا ہم ایک نظم پڑھتے تھے کورس میں انگریزی کی تھی، اس میں تھا کہ وہ جہاد پر تھا، اب سب کو حکم ملا کے چھوڑ دو جہاز، گھر کو رہا، وہ نہیں ہٹا، وہ وہاں ہی مرا، اور وہاں تھا یہی بات تھی کہ دیر از ناٹ ٹو آسک وائی، یہ سپاہیوں کا کام نہیں ہے کہ پوچھیں کہ یہ کیوں ہے،
بس ڈیوٹی دے رہے ہیں، دیر از ڈو اینڈ ڈائی، ان کا کام یہ کہ وہ کریں اور مر جائیں۔ اللہ کے اصول ماننے کے بعد فروعات میں کیوں جو پوچھتے ہیں، یہ بنیادی غلطی ہے۔ یہ ہم کیوں بتا سکتے کہ سور کیوں حرام ہے، تو نبی کو ماننے کی ضرورت کیا؟ پہلے ہی نہ معلوم کر سکتے؟ نہیں معلوم کر سکتے، نبی کو معلوم کر سکتے ہیں یہ سچا یہ جھوٹا۔ اس کے لیے کڑے معیار ہیں کہ آپ پرکھ لیں، دشمن بن کر پرکھ لیں کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ بولا۔ دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی بدبیانتی اور خیانت کسی کے ساتھ کی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اس کی صداقت اور دیانت اور اس کا دماغ پاگل اور دیوانہ تو نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو دنیا نے مانا کہ عقل پر مبنی۔ اس کے بعد کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی کوئی پوچھے کہ ہم بائیں ہاتھ کیوں گاڑیاں چلاتے ہیں، دائیں کیوں نہیں چلاتے؟ سعودیہ میں دائیں چلاتے ہیں، بھائی کیوں کیا بات؟ یہ جزیات جو ہے یہ کوئی ہائر اتھارٹی مقرر کرے گی، یہاں نہیں سوال ہوگا۔ آپ اس کو پہلے خوب جانچ پرکھ لیں کہ یہ نبی ہے، جو نبی بننے کے لیے معیار ہے اس پر پورا اترتا، یہاں تک عقل کام دے گی۔ مگر درون خانہ ہنگامے ہیں، کیا کیا چرا گئے راہ گزر کو کیا خبر، تیرا کام مک گیا راستے میں، بس ٹھیک تھا، تو نے بتا دیا کہ یہ نبی ہے، اس کا دامن پکڑو۔ اب کیوں سوال کرتے ہو کیوں کیوں کیوں، چار عورتیں کیوں جائز ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں؟ یہ جو جواب دیتے ہیں وہ بھی پاگل ہیں، جو پوچھتے ہیں وہی بے عمق ہے۔ نبی ماننے کے بعد ہم فروعات پر بحث نہیں کر سکتے۔ یہ اگر ہم معلوم کر سکتے عقل سے تو نبی کو کیوں مانتے؟ پہلے ہی نہ عقل سے معلوم کر سکتے؟ نہیں، نبی کو جانچنا جو ہے نا اس کے لیے کہ سچا ہو، دماغ درست ہو، بد دیانت نہ ہو۔ اور یہ آپ میں ذرا ضمن عرض کر دوں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس طرح نبوت کو واضح کیا۔ آپ سب سیرت میں پڑھتے ہیں، جب حکم ہوا کہ علانیہ بیان کرے، کیسا منظر آپ نے بنایا؟ جیسے بلیک بورڈ پر استاد شکل بنا دیتا نا، رسول اللہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے، صفا پر، ادھر دوسرے لوگ کھڑے ہوئے۔ اب نیچے جو کھڑے لوگ تھے وہ دوسری سائڈ نہیں دیکھ رہے تھے۔ نبوت کو سمجھ لیں، اس سین سے ہی سمجھ آ گئی نبی کہاں کھڑا ہے، وہ دونوں سائڈیں دیکھ رہا، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر، یہ نیچے کھڑے نہیں دیکھ رہے۔ ان سے حضور نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف دشمن ہے تم پر حملہ کرنے والا، تو مانو گے؟ اب وہ عقل کے اندھے نہیں تھے، انہوں نے کہا یار جو خبر دے اس کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم نہیں دیکھ رہے، ہم جب نیچے کھڑے ہیں کیا دیکھیں گے، یہ اوپر کھڑا دیکھ رہا، یہ نہیں سوال اٹھایا جا سکتا کہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ یہ ہے کہ یہ سچا اور جاندار ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ نے پوچھا کہ میں نے 40 سال تم نے گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کبھی جھوٹ بولا بدجان؟ انہوں نے کہا تو صادق اور امین ہے۔ یہ اصول اس دن طے ہو گیا کہ مخبر جو ہے اطلاع دے رہا، اس کے بارے میں یہ شرارت کہ ہم نے نہیں دیکھا نہیں مانیں گے، یہ جو کہتا ہے وہ پاگل خانے جانے کے لائق۔ میں سعودیہ نہیں گیا، یورپ نہیں گیا، وہاں کی چیزیں کوئی آدمی بتایا جو وہاں گیا، میں نے نہیں دیکھی، احمق ہے۔ کان کیوں ملے؟ صرف آنکھیں ہی پھر تو چاہیے تھی، دیکھ کر مانو، کان بھی ملے، سن کر بھی ملے۔ صرف یہ دیکھ لو کہ یہ خبر دینے والا جو ہے سچا ہے، دیانتدار، یہ تحقیق کرنے کا آپ کو حق ہے۔ میں یہ سوال کہ ہم نہیں دیکھ، حضور نے دکھا دیا کہ میں بلندی پر ہوں، میں یہ دنیا بھی دیکھ رہا ہوں اور آنے والی بھی دیکھ رہا ہوں، تم صرف نیچے کھڑے ہو ایک سائڈ کو دیکھتے۔ اگر میں اس یہاں کی خبر دوں تو مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ سوال تو نہیں اٹھائیں گے کہ ہم نہیں دیکھتے، البتہ یہ ضرور سوچیں گے کہ تو سچا یہ جانتا، تو یہ ہم پرکھ چکے۔ تو اس لیے نبی ماننے تک عقل ہماری رہنمائی کرتی کہ ہر ایرے گہرے کو نبی نہ مانو، پوری طرح پرکھو، دشمن بن کر پرکھو کہ اس کی زندگی میں کوئی دھبا نظر آتا، اگر نظر آتا اس کو نبی نہ مانو، اور اگر سچا اور جاندار پا لیا اب اس کا دامن پکڑ لو، اب سوال نہ اٹھاؤ کیوں کیوں کیوں، اب جو وہ کہہ رہا آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل۔ جی 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 نہیں، اس بارے میں کوئی بتایا بھی کرے نا کہ ذہن میں، کیونکہ ترجمہ تو میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو اچھا نہیں سمجھتا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ حد سے بڑھنے کی بات تو یہی ہو رہی تھی، دین کیا ہے؟ حدود اللہ، باؤنڈری لائنز ہے جس کے اندر رہنے کا حکم ہے کہ اس کے اندر اندر چلو۔ دین ترقی کو نہیں روکتا۔ میں نے کئی مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ دین ترقی میں مذہب نہیں، آپ آسمان تک جائیں، دین کو کیا اعتراض؟ مگر ہونا یہ چاہیے زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، جیسے شیشوں کا ٹکرا ہوتا ہے کندھوں پر، آدمی ہوش سے چلتا ہے چور نہ ہو جائے۔ احتیاط کی زندگی، یہ تقویٰ، بچ بچ کے چلو، باقی آپ جہاں جی چاہے جائیں، کسی چیز سے نہیں روکتا۔ یہ جو حدود مقرر کی ہیں، لائنز جو ان کو پار کرتا اس کو تعدی حدود اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ نے جو لائنیں لگا دی تھی کہ ان کے اندر رہو حلال و حرام، جو ان کو توڑ گیا وہ معتدین، حد سے گزر گیا، اس نے حدیں توڑ دیں، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حدود شکنی جو ہے یہ ہے اعتداء، حد سے بڑھ جانا، گزر گیا اس لائن سے جو اللہ نے مقرر کی۔ سر جو ہے حضرت موسیٰ کے واقعات میں ایک جو واقعہ بار بار
خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا. جی تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اس دنیا سے مابرا ہو گئی دنیا سے کہ جہاں کوئی تعزیر نہیں ہوئی, ان پہ کوئی مقدمہ نہیں چلا, یہ جو ہے وہ کسی دنیا کے قانون میں وہ نہیں آئی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہاں بہت لوگ الجھ گئے کیونکہ صحیح صورتحال ان کے سامنے نہیں تھی, اس لیے بڑے بڑے علماء کو میں دیکھتا ہوں وہ ٹانگ ٹوئیاں مارتے ہیں. اب یہ سوال بڑا مشکل ہے کہ ایک آدمی جس نے ابھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس کو سزا دینے کا کیا حق ہے, اور یہ کہنا کہ یہ کرے گا, یہ تو کوئی بات نہیں. جب اس نے کیا نہیں تو اس کو سزا دینے کا کوئی نہیں حق. اور پھر یہ بھی کہنا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کرے گا. اب دوسرے بچے جو بڑے ہو کر کہتے ہیں اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نہیں اللہ کو پتا کہ یہ بڑے ہو کر کیا کرے, یہ بھی مروا دیا کرے. اگر یہ نہیں مرواتا اور یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور قیامت نہیں آتی تو وہ ایک بچہ کون سا خطرناک تھا, وہ بھی بڑا ہو جاتا تو کیا ہوتا. اور جو پیدا ہی ہوا تھا اس وقت اللہ سے غلطی ہو گئی تھی, پیدا ہی نہ ہونے دیتا. یعنی اتنے سوالات ہیں, میں نے اور پھیلا دیے کہ آدمی پریشان ہو جاتا کہ یہ کیا معاملہ. اور میں عرض کروں, میں اپنے والدین اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں کے علاج کے لیے اس وقت وہاں ہی تھا گوجرا میں, تو ڈاکٹر صاحب تھے ان کے پاس. میں میرے دوست ہیں پروفیسر نصر اللہ, میرے ساتھ پڑھتے رہے, ہسٹری کے تھے. وہ آئے, انہوں نے کہا ہمارے غلام جیلانی صاحب جو پرنسپل ہیں یہ بلوچستان کے ہیں, ایم اے عربی بھی ہیں اور ایم ایس سی بھی کی کیمسٹری, یہ قرآن پر اعتراض کرتے رہتے. تو میں نے کہا ان سے وقت لے لو, تو چلے گئے کوٹھی پر بیٹھ کے. انہوں نے بھی یہی بات کی, کہا میں بہت علماء کے پاس گیا ہوں کسی نے نہیں سمجھا. جب میں نے بات بیان کی اس نے کہا یار تو نے تو جاڑی کاٹ. میں نے کہا وہ بچہ نہیں تھا, اس وقت ہی مجرم تھا. یہ بات یاد رکھیں, یہ مجھ سے آپ سیکھ لیں ورنہ ان سوالوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی. وہاں قرآن نے کہیں اس کو صبیون نہیں کہا کہ وہ بچہ تھا, غلام, لڑکا. اب غلام آپ دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے وہ 17 سال کے تھے, وہاں بھی انہوں نے کہا یا بشرا ھذا غلام, یہ لڑکا. تو لڑکا اس وقت مجرم تھا, یہ نہیں کہ جرم کر رہا تھا, مگر اس کے والدین کو کوئی خبر نہیں تھی اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خبر تھی. انہوں نے تو یہ دیکھا کہ ایک لڑکا ہے, اس نے اس کو خام خواہ مار دیا. لڑکا, بچہ نہیں وہاں آتا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدماش ہے, برائیاں کرتا, مگر والدین کے سامنے جب کیس آتا وہ بیچارے قسم دے دیتے ہیں, جھوٹے ان کے سامنے بیان دے دیتا. اگر بعد میں یہ اسی طرح آگے نکلتا گیا تو موقع آئے گا کہ وہ بیچارے کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس لیے اس ظالم بچے کو ہم ختم کر رہے. بچہ میں نے کہہ رہے لڑکا, غلام. اور اس وہاں جب پڑھتے ہیں یہ آیت, علامہ قرطبی کہتے ہیں لوگوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, یہ کہا کہ تو نے ایک پاک جان کو جس نے کسی کو قتل نہیں کیا کیوں قتل کیا. آپ کے سامنے اس نے قتل نہیں. اگر صرف لڑکا ہی ہوتا تو اتنی بات ختم ہو جاتی کہ تو نے ایک بے گناہ جان کو کیوں قتل کیا. یہ جو کہا کہ بغیر نفس, اس نے تو ہمارے سامنے کسی کو قتل نہیں کیا. آپ نے یہ قرآن کے فالتو لفظ نہیں ہے, بتا رہے تھے کہ وہ لڑکا بالغ تھا, اس لائق تھا کہ قتل کرتا, مگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں کیا تھا. اس لیے یہ تو پریشانی ہوئی کہ خواہ مخواہ ایک لڑکے کو انہوں نے مار دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ لڑکا برا ہے, والدین کو پریشانی میں مبتلا کر دے گا, اس لیے اس کو ختم کر رہے ہیں, اللہ اس کی جگہ نیک اولاد دے گا. تو وہاں صبیون نہیں آیا, غلام آیا, لڑکا بالغ تھا. اور اس پر مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب نے ایک بہت لمبا مضمون محدث میں لکھا تھا, وہ اگر لائبریری میں کہیں سے مل جانا حوالے دے کر پرانی تفسیروں کے, تو جنہوں نے چھوٹا سا بچہ سمجھ لیا وہ پھر الجھن سے نہیں نکل سکے. کوئی کہتے ہیں خضر فرشتہ تھا, سب جھوٹی بات. فرشتہ نہیں تھا, انسان تھا, اس علاقے کا نبی تھا. جب گئے موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ تو کشتی والوں نے اسی لیے سوار کر لیا کہ خضر علیہ السلام آئے ہیں, کوئی کرایہ نہیں لیا. وہ علاقے میں جانے پہچانے تھے, انسان ہی تھے, بچہ نہیں مارا تھا, لڑکا تھا. مگر اس لڑکے کے جرم موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بچے نے تو کسی کو قتل نہیں کیا, آپ نے کیوں قتل کر. ہاں, ورنہ اگر چھوٹا ہوتا نا. جی جی دنیا میں ہر کہیں جو ہے نا قتل کی جو ہے سزا ہے, تعزیرات ہیں. یہ ان بستی والوں نے, اس علاقے کے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام پہ جو ہے مقدمہ نہیں چلایا, جو انہیں پکڑنے کی کوشش. اچھا, آپ کے ذہن نہیں, انہوں نے مقدمہ کیا چلانا, وہ حضرت خضر کو نبی مانتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے. جیسے اللہ کے رسول نے بے شمار کفار کو قتل کیا, کس نے مقدمہ چلانا. جو آپ نبی مانتے ہیں وہ حضور نے بنو قریظہ کے 500 آدمی یک وقت ان کے سر کٹوائے. وہ لوگ جو نبی کسی کو مانتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہا, اس پر انہوں نے کیا مقدمہ چلانا ہوتا. ایک اور ہے میرے ذہن میں غلیظی کے جو ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بھی ایک معراج کی قسم نہیں تھی کہ دنیا سے ماورا ہو رہے تھے.
نہیں، کئی لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ کوئی نہیں واقعہ ہوا، یہ خواب ہے، یہ جیسے مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ کشف ہے، یوں نظر آیا کیسا، یہ ساری بکواس ہے، قرآن مجید کے ساتھ دھکا ہے میرے بھائی۔ قرآن نے اس کو بالکل ایک جیتے جاگتے واقعہ کی حیثیت پیش کیا، اور اس میں صرف یہ لڑکے والا معاملہ پریشان کرنا، باقی تو سب چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب جب لڑکے کا معاملہ میں نے جیسے کلیئر کر دیا کہ وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، مجرم تھا، اور اس جرموں کی وجہ سے جیسے آپ پولیس والے گولی مار دیتے ہیں پولیس مقابلے میں، تو کون مقدمہ چلاتا؟ لوگ جانتے ہیں کہ اس شخص کے جرائم ہی ایسے تھے کہ مارنے کے لائق تھا، اس لیے اس کے گناہ اتنے تھے کہ وہ لائق قتل کے ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے علاقے سے آئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، کوئی مقدمہ نہیں چلانا چاہتا تھا، نبی مانتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو۔ جی، سوال بہت اچھا کیا آپ نے، جو جی چاہے ایسے سوال کرے، قرآن پاک کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے۔ کر لیں ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو کام بندہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں، ہنسن نہیں آنی چاہیے، یہ سوال جو ہے ان کے بارے میں ذہن صاف کرنے چاہیے، کیونکہ ان کا ہی سوال نہیں، یہ تو جب سے آدم زمین پر آئے ہیں نا اسی وقت سے امتوں میں چلا ہوا۔ یہ صرف مسلمان اس مصیبت میں نہیں پھنسے، جن کو ہم سمجھیں نا عیسائی یہود دوسرے، وہ بھی پھنسے ہوئے، کیونکہ جو بھی اللہ کو مانتا کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہے، اب اس کو دو باتیں تو ماننی پڑتی ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی کائنات کے بارے میں جانتا کہ کیا ہوگا، پیشگی علم بھی ہے، ورنہ اس جہان کو کنٹرول ہی نہیں کر سکے، اتنا بڑا جہان ہے، وہ جانے نہ تو کیا ہو جائے۔ ایک علم ازلی کو ماننا پڑتا، دوسرے کنٹرول کو ماننا پڑتا کہ اتنا کنٹرولر ہے کہ کوئی چیز اس کے قابو سے یہ دو چیزیں ہر مذہب والے کو ماننی پڑتی ہیں جو خدا کا اقرار کرتا۔ اب اس سے یہ مصیبت آ جاتی جو بھائی نے پوچھی، تو اس بارے میں اصل بات جو ذہن صاف کرنے کی نا کہ حکم اللہ کے دو قسم کے ہیں، دو ڈپارٹمنٹس ہیں حکومت کے، ایک تکوین ہے کہ کون کہا ہو گیا، اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ ایک ہے کہ ہونا چاہیے، ہمیں کہتا ہے کہ نمازی بنو، یہ ہماری مرضی پر بنے یا نہ بنے، آگے الگ بات ہے کہ جو نہیں پڑھیں گے ان کو سزا ملے گی۔ انا ہدیناہ السبیل، یہ تشریع کا حکم کہلاتے ہیں، یہ تکوینی نہیں کہ کون کہا، کون کہتا نمازی ہو جاؤ، سب کو ہونا پڑتا، پھر انعام کوئی نہ ملتا۔ اب ہے کہ وہاں جو حکم ہے تقدیر جس کو کہتے ہیں، تکوین، کون، زلزلے کے بارے میں کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا کہ وہ کیوں مر گئے، آفت آئی مر گئے، مگر ہم کسی کو قتل کر رہے ہیں مقدمہ قائم ہوتا، کیونکہ ہم قانون تشریع توڑ رہے ہیں، وہ تکوین نہیں، حکم ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، ہم نے وہ قانون توڑ دیا۔ ہم اس بارے میں با اختیار ہیں، قتل کرے نہ کرے، ان دو شعبوں کو الگ رکھنا چاہیے، تکوین الگ، تشریع الگ۔ تشریع جو ہے لیجسلیشن کہ یہ کام حرام ہے، یہ اسی کی اختیار کی وجہ سے تو فرشتے کام کے کہ اللہ فعل مختار بنا رہا، اور یہی وہ نعمت ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ سورج اتنا بڑا ہے، زمین سے ہزاروں گنا بڑا، بیچارہ بے اختیار ہے، چل رہا، راستہ مقرر، رفتار مقرر۔ ہم چھوٹے سے جو ہیں ٹڈے، ہم میں یہ شرارت بڑھی ہوئی، گالیاں دینا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، زبان ملی۔ ہم جو ہیں تکوین کے پابند نہیں ہیں، تقدیر کے پابند، جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمارے لیے الگ قانون بنا ہے فعل مختار انسانوں کے لیے، اس لیے جو مخالفت کر رہا ہے یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ زنا کر، حکم تو ہے کہ نہ کر، مگر وہ خبیث کر رہا تو اللہ رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ اسی وقت اس کو فالج ہو جائے یا اس کا آرا جناسل گر جائے یا کوئی اور بھی نہیں، ایسا نہیں کرتا، مہلت ملی ہوئی ہے، اس لیے رکاوٹ نہیں ڈالتا اللہ کا جو ہے نا کہ اللہ کے حکم سے وہ معاذ اللہ یہ نہیں کہ کر یا کرنا پڑے گا، یہی ہے کہ اس نے چھوڑ دیا راستہ، ولی ما تولی، جدھر کوئی دفع ہونا چاہتا ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر نتیجہ بھگتے گا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے بتا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے شکر گزار بن جا یا نہ شکرا بنے گا تو انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بیڑیاں زنجیر ہیں، نیک بنے گا تو باغات تیار ہے۔ اس لیے ایک حکم جو ہے نا وہ عام مخلوق کے لیے، اور ہمارا بھی جو باڈی کا معاملہ ہے، اب دل دھڑک رہا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، دھڑک رہا، یہ تکوین ہے، مگر میں بول رہا ہوں یہ تکوین نہیں، یہ میرا اختیار ہے، چاہوں بولوں یا ابھی چپ کر دوں، ہاں تو اس میں پوچھ ہے کہ ایسا کیوں کیا، یعنی کہ وہ تکوین میں نہیں، جو بے بسی ہے ہماری، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، اس میں ہمیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پکڑتا نہ سزا دیتا۔ ان دو شعبوں کو، تکوین اور تشریع کو الگ رکھنا چاہیے۔ تکوینی حکم کی مخالفت کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، ہوگا ایسا، اور جو ہے کہ لوگوں تمہیں ایسا کرنا چاہیے، وہ جس کا جی چاہے کرے انعام لے لے، جس کا جی چاہے نہ کرے مخالفت کر کے سزا پا لے۔ جی
طالب علم جو ہے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان استاد جو ہے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چیمہ صاحب یہ بات آپ نے جو بیان فرمائی بنیادی تو یہی ہے، یہ دانشکدہ ہے، درسگاہ ہے، یہاں یہی بات اصل میں تو ہونی چاہیے نا کہ اساتذہ یہ سمجھیں کہ یہ نونہال، یہ چھوٹی پود جو ہمارے حوالے کی گئی یہ امانت ہے، ہم نے صرف ان کو اس قابل نہیں کرنا کہ علم کا نچوڑ یہ صرف نکلے کہ نوکری کریں، جس سے پوچھے کیا نوکری کریں گے، کوئی ملازمت کریں، جو علم صرف نوکر بناتا ہے لوگوں کو وہ علم ہو سکتا، وہ فن تو ہو سکتا کہ آپ نے کوئی کاروبار سیکھ لیا، علم نہیں ہو سکتا۔ علم جو ہے وہ اصل میں وہ ہے جس سے آدمی کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ لگے اور اس مقصد کے حصول کا راستہ جو اس کا پتہ لگے۔ یہ ساری ضمنی باتیں کہ روٹی کمانا وغیرہ، یہ علامہ اقبال بالکل، کیونکہ سب کچھ انہوں نے پڑھا تو کہتے ہیں یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں تو کفے جاؤ، روٹی ملتی، بس روٹی کما رہا آدمی کچھ نہیں۔ تو اساتذہ کو چاہیے کہ یہ چیزیں بھی پڑھائیں، یہ سارے علوم دین کے خادم ہیں، مگر یہ دو باتیں جو ہے نا طالب علم بھی ذہن میں رکھیں، استاد بھی رکھیں، اور نظام تعلیم ایسا بنے گا تو بگڑی بنے گی، ورنہ کچھ نہیں بننا، جتنی جی چاہے تحریکیں ہوں کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ نظام تعلیم ایک تو جو بے مقصد ہے نا کہ زندگی کا مقصد ہی ساری عمر طالب علم کے سامنے نہیں آتا، روزی کما رہا، جی رہا، کھا رہا، عیش کر رہا، بھئی کیوں جی رہے ہو؟ اس زندگی کا انجام کیا ہوگا؟ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، یا پھنسے ہوئے بیالوجی میں کہ کس کیڑے سے پیدا ہوا، فضول بحث، کوئی ثبوت بھی نہیں۔ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ سوچنا تو یہ چاہیے کہ پیدا ہو چکا، بنے گا کیا، کہاں جائیں گے مرنے کے بعد؟ تو ایک تو بے مقصد نظام تعلیم جو ہے نا صرف کلرک بناتا ہے، روزی کمانے والے، یہ نہیں ساری عمر بتاتا کہ دنیا میں آئے کیوں۔ تو پہلے نصب العین کا تعین ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر علم میں پڑھاتے وقت نا ان بچوں کا ذہن خدا کی طرف لے جانا، زولوجی پڑھائیں، باٹنی پڑھائیں، ہر چیز میں دکھائیں کہ اللہ کی حکمت اور رحمت نظر آ رہی، کیسے قانون کام کر رہا، اور ہر چیز میں تمہاری بہتری کا خیال رکھو، وہ رحمان ہے، رب ہے۔ اور روم اگر اس طرح پڑھائے جائیں تو آپ یقین جانیں کلاس روم جو ہے وہ درس کی جگہ ہوگی، آپ قرآن حدیث ہی پڑھا رہے ہوں گے کہ علم پڑھائیں، اس علم کو یہ رنگ دے کہ علم میں نظر آتا ہے کہ کوئی قوانین ہیں، اور قوانین ہماری ضروریات سے متعلق ہیں، ہمارے نفع کے لیے بنے، ہر چیز میں ربوبیت اور رحمت نظر آ رہی ہیں۔ اگر بچوں کے ذہن میں دہریت کی بجائے یہ جو ہے کہ غیر جانبداری رہتے ہیں، سرے سے اللہ کا نام ہی نہیں کبھی آتا، وہ بچے کیسے سمجھیں گے کہ ہمارا علم جو ہے خدا۔ تو ایک تو نصب العین کا تعین، اور دوسرا تربیت، کتابیں پڑھانے کے بجائے صرف جو پرچے رٹ کر دے دو نتیجہ، یہ کوئی بات نہیں، تربیت ہونی چاہیے۔ بچے یہاں سے نکلیں، وہ انجینئر بنیں، جنرل بنیں، ڈاکٹر بنیں، ساتھ ساتھ وہ سچے مسلم دیانتدار، ان میں یہ بات رچ جائے کہ ہمیں اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ کو اس کا حساب۔ جو علم یہ دو چیزیں نہیں نہ کرتا، نہ استاد اس کو ذہن میں رکھتا ہے، نہ بچے اس کے لیے، وہ سارا دھندا بیکار ہے، روٹی کمانے کا چکر ہے، علم نہیں، وہ کاروبار ہے۔ علم میں یہ دو چیزیں مقصد نظر سے نہیں گم ہونا چاہیے کہ رضا الہی کا حصول، دنیا میں آئے ہیں کہ مالک کو خوش کر کے واپس لوٹنا، اور دوسرا کہ اس کے لیے طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ وہی جس کے میں نے نشاندہی کر دی کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اللہ کے آخری رسول کا اسوہ، اس کے علاوہ آپ دنیا میں کوئی طریقہ، آنکھ بے تینمی گرد صبر، اب اللہ کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا، سب سیدھ ہو چکے ہیں، نہ موسیٰ کا نہ عیسیٰ کا علیہ السلام، اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دو چیزیں علم پڑھاتے پڑھاتے طریقہ ہونا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام بتانی تعبیر تھی، مگر اللہ نے کیسی حکمت دی، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دین سکھانے لگاؤں۔ اس طرح لوگ ذرا اجنبی محسوس کرتے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں آپ اپنے سبق کا، مگر اس کو اس طرح جوڑیں اللہ کے ساتھ کہ بیٹا ہر شے میں تم دیکھ رہے ہو نا، کوئی چیز فضول نہیں بنی، ہر چیز میں پرپز ہے، پرپز بغیر مائنڈ کے کس طرح ہو سکتا؟ پیچھے کوئی ذہن نہیں تھا، کس نے سوچا کہ یہ شاید اس غرض کے لیے بنائی؟ اور غرض بھی ایسی ہے جو تمہاری زندگی سے متعلق ہے، یا تمہاری غذا ہے یا تمہارا لباس ہے، بالکل سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اس طرح ہر علم میں یقین جانیں، جیسے اللہ والکون ایک مصری عالم نے لکھا کہ اللہ اور کائنات، یہ سارے سائنس کے علوم جو ہیں بالکل قرآن کی تفسیر بن جاتی ہے۔ اور آپ اردو میں اگر بچوں کو یہ دے دیں کہ دو قرآن، تو کم از کم یہ تو کریں۔ وہ ڈاکٹر غلام جیلانی برگ صاحب نے لکھا ہے قرآن وہ ہے جو کتاب ہم پڑھتے ہیں، ایک یہ ہے جو کائنات ہے ہمارے گرد اور ہمارا اپنا جسم، اس میں جو اللہ نے کر کے دکھایا ہے وہ اللہ کی آیات ہیں، قرآن انہیں بھی آیات کہتا ہے، نشانیاں، ایک ایک شے انگلی اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ یہ خود نہیں بنی، کوئی شے آٹومیٹک نہیں، ہر چیز سوچی سمجھی ہے، اللہ کا نشان بتا رہی ہے۔
تو اگر علم اس طرح سے پڑھائے جائیں کہ بچوں کے سامنے زندگی کا مقصد ہے اس کو اوجھل نہ ہونے دیا جائے، اور ساتھ تربیت کا خیال رکھا جائے، وقت کی پابندی ہو، بچے جھوٹ نہ بولیں، استاد کے ساتھ جو ہے نا احترام سے پیش آئیں، کوئی نقل نہ کرے، بالکل ایسے نکلیں کہ جب وہ اپنے آفس میں جائیں تو دیانتدار ہو کام کرنے والے۔ اگر کوئی یہ کام نہیں استاد کرتا، صرف روٹی کمانے کے میں نے لیکچر دیا میرا کام ختم، تو وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہی ہوگا، اور بچے بھی اگر دھیان نہیں دیتے تو وہ بھی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں۔ جی حضرت مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ قائم دائم رکھے تاکہ آپ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ کی میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے آپ کے اپنے دلوں کو ایک فنی بیان سے منور فرمایا۔ جناب صاحب صدر اور بیٹھن کا مشکور ہوں۔ اب آخر میں مولانا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہدایت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک ڈاکٹر حمزہ صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان ڈاکٹر صاحبان کا، رنجا صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس زمانے میں بھی آپ لوگ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے۔ مجھے یہ بچے اور یہ سارے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان، کتنی اچھی بات ہے۔ کئی بچے اب کیسی فضول حرکتوں میں لگے ہوئے ہوں گے، یہ آئیں اللہ رسول کی بات سنی۔ میری تمنا ہے کہ یہ دنیا میں خوشیاں ہنڈائیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے، اور آئندہ اگر اللہ نے کوئی موقع دیا تو میں چاہوں گا کہ سب بچے بچیاں کچھ نہ کچھ سوال دین کے بارے میں لے کر آئیں۔ کئی دوستوں نے جو پوچھا درخدر دوسرے ایسے ہی سوال ہونے جو قرآن پڑھا کریں، انڈر لائن کریں، اور جب موقع ملے آپ فراخ دلی سے پوچھیں، یہاں نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی حضرت ہے، تمہارے جیسا سیدھا سادہ آدمی پوچھیں، مجھے بھی خوشی ہوگی، انشاءاللہ بہت سے عقدے جو حل ہوں گے۔ اب دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ خیریت سے رکھے، برکت دے۔